واقعہ کربلا کا کچھ منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ صحیح کتب کے ساتھ ثابت ہے۔ امام علی مقام امام حسین کو جب کوفیوں نے خط لکھے، آپ وہاں پر تشریف لے گئے، تو ابن زیاد نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یزید کے ہاتھ پر میں نے بیعت نہیں کرنی۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایک ہی آپشن ہے، پھر آپ کے ساتھ جنگ کی جائے گی، آپ کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا جو کرنا ہے کر لو، یزید کے ہاتھ پر میں نے بیعت نہیں کرنی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ زانی تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اب ابن زیاد نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی 10 محرم کی صبح ہوئی تو جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ میدان جنگ میں تشریف لے کر گئے۔ باقی تو شہید ہوئے ہی ہوئے، میں صرف خانوادہ مصطفیٰ کے چند فرد کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب علی اکبر میدان میں گئے تو آپ اس طرح سے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے کہ یزیدیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر آپ اسی طرح لڑتے رہے تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں ایسا پتہ چلتا تھا کہ جیسے خود مولا علی شیر خدا کی طاقت ان کے اندر آ گئی ہے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آپ نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر آخر آپ کو بھی زخم لگے، آپ کو بھی تلواریں لگیں، زخموں سے آپ چور چور ہو گئے۔ تو پھر آپ لوٹ کر اپنے خیمے میں اپنے بابا جان کے پاس آئے اور عرض کی ابا جی اگر مجھے پانی کا تھوڑا سا گھونٹ مل جاتا تو میں پھر سے دوبارہ نئے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتا۔ آپ فرمانے لگے بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں اس طرح سے کرتا ہوں یہ میری زبان چوس لے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے شہزادے کو اپنی زبان چسائی، وہ پھر سے تر و تازہ ہو کر میدان میں پلٹے جس طرح کوئی شیر آ گیا ہو۔ آپ نے پھر کافی دیر جنگ کی اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، کئیوں کو آپ نے زخمی کیا۔ آخر ایک نیزہ اڑتا ہوا آیا جو آپ کے سینے کو پار کر گیا۔ آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کی ایک آواز نکلی کہ اے ابا جان، امام حسین آپ تشریف لائے اپنے بیٹے کے پاس۔ آپ نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں اس وقت امام حسین کے سر کے سارے بال کالے تھے، داڑھی مبارک کے بال بھی کالے تھے۔ آپ کی باہوں میں آپ کے بیٹے نے دم توڑا، شہید ہوئے۔ جب امام حسین نے وہ لاشا اٹھایا، لاشا اٹھا کر جب آپ خیمے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو جب اس جاتے جاتے راستے کے اندر نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا، اس غم اور پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر، صرف تھوڑا سا سفر کر کے جاتے جاتے آپ کے کالے بال سفید ہو گئے تھے، سارے بال سفید ہو گئے۔ پھر آپ سے امام قاسم نے اجازت مانگی
جو کہ حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا چاچو جی آپ اجازت دیں میں جا کر جنگ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم بھی شہید ہو جائے گا، مجھے جانے دے۔ تو حضرت قاسم عرض کرنے لگے چچا جان اگر آپ مجھ سے پہلے شہید ہو گئے تو میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں بابا کو کیا کہوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے چچا جان شہید ہو گئے؟ نہیں، پہلے مجھے جانے دیں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کافی دیر جنگ کی، آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ پھر علی اصغر آپ کے چھوٹے بیٹے کو ظالموں نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ پھر امام زین العابدین کھڑے ہوئے فرط جذبات سے، عرض کہ ابا جی مجھے اجازت دیں میں ان کو واصل جہنم کر کے آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہ بھائی نہ، تو بیمار ہے اور بچیاں ہماری عورتیں پردہ دار ہیں، وہ اکیلی ہیں خیموں کے اندر، تو نے ان قافلے کو لے کر دوبارہ مدینہ بھی تو جانا ہے، اور تجھ سے پھر سادات کی نسل بھی تو چلنی ہے، لہذا تو نہ جا، تو ادھر رہے۔ آپ کے حکم سے امام زین العابدین وہیں رہ گئے۔ پھر امام علی مقام امام حسین میدان جنگ میں خود تشریف لے آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ خود میدان جنگ میں آئے تو اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے خدا کا شیر آ گیا ہو، جو جو آپ کے سامنے آتا آپ اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، حق کا جھنڈا لہراتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ امام حسین جس طرف نگاہ دوڑاتے اسی طرف یزیدیوں کے لشکر کے اندر ہاکار مچ جایا کرتی تھی کہ شیر خدا نے ادھر رخ کیا ہے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ آپ کو زخم ہوئے، آپ کافی زیادہ زخمی ہوئے۔ نماز کا ٹائم ہوا، جمعہ کا دن تھا، آپ نے فرمایا چلو نماز ظہر ادا کر لیتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا۔ مورخین لکھتے ہیں جب آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور باہر نکالا تو پانی پہلے سفید تھا، تو پھر آپ کا خون شامل ہو گیا، آپ نے پانی وہیں چھوڑ دیا، آپ نے نماز کو شروع کر دیا۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو اب ابن زیاد کے لشکر والوں نے دیکھا کہ اگر حسین نے نماز پڑھ لی اور پھر پلٹ کر وار کیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ابھی موقع غنیمت ہے، انہیں شہید کر دو۔ انہوں نے آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ نماز کے اندر آپ زمین پر تشریف لے آئے، آپ نے رب کا سجدہ نہیں چھوڑا، سجدے میں آپ تشریف رکھتے تھے کہ شمر نے آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ ابن زیاد کا لشکر خوشیاں منا رہا تھا، اور پیغام حسینی ہمیں کیا ملا؟ پیغام حسینی ہمیں ملا ہے تجھ کو سنبھلنا، اب وقت ہے سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے لائے ہیں پھر پا کر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بوستان سے نکل جا، اور باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہو سریا سے گزر جا، کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ پیغام حسینی ہمیں ملا کہ جب باطل
تمہارے سامنے آ جائے پھر سارا کٹوا دینا، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ پیغام حسینی ہمیں ملا کہ جب تیرا سر کٹ بھی رہا ہو تو نماز کو نہیں چھوڑنا۔ پیغام حسینی ہمیں ملا کہ شرابی کے ساتھ یاری دوستی نہیں رکھنی، زانی کے ساتھ یاری دوستی نہیں رکھنی، وہ بندہ جو شریعت کے خلاف چل رہا ہے اس کے ساتھ یاری دوستی نہیں رکھنی۔ یاری دوستی رکھنی ہے تو اللہ کے ساتھ رکھنی ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ رکھنی ہے۔ یہ ہمیں پیغام حسینی ملا جو کہ کربلا کی گلیوں سے ہمیں ملا۔ آج ہم واقعہ کربلا تو بیان کرتے ہیں، مقصد کربلا بیان نہیں کرتے، امام حسین کی شہادت کا مقصد بیان نہیں کرتے۔ اگر آپ کا مقصد جنگ ہوتا تو آپ دمشق جاتے یزید کے ساتھ جنگ کرنے، آپ کوفہ نہیں جاتے۔ پتہ چلا اس سے کہ آپ کا مقصد جنگ نہ تھا، آپ کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا تھا۔ آج دعوت فکر دے رہا ہوں، جمعہ پر جتنے بھی افراد آئے ہیں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، دل سے حسینی بن کر جاؤ۔ جب دل سے حسینی بن کر جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ جب گیا تھا تو کوئی اور تھا، پلٹ کر آیا ہے تو غلام حسین بن کر آ رہا ہے۔ آج تبدیلی لے کر آؤ، کوئی پتہ نہیں کب کون مر جائے۔ جب مرو تو کم سے کم فرشتوں کو یہ تو کہنے کے قابل ہو جاؤ کہ میں حسینی ہوں۔ پھر دیکھنا جب بندہ قبر میں جا کر فرشتوں کو یہ کہے گا کہ میں حسینی ہوں، پھر دیکھنا حساب و کتاب تو دور کی بات، وہ تمہاری زیارت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ آؤ اب تبدیلی لے کر آتے ہیں، دل سے حسینی بن جاؤ، اپنا جسم بھی حسینی کر لو۔ سارا سال جو کچھ کر لیا سو کر لیا، اب 10 محرم سے پہلے، کل 10 محرم الحرام ہے تو جمعے کا درس یہیں لے کر جاؤ کہ وہاں پر امام حسین کی شہادت ہوئی۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو مار ڈالیں گے، نفس کی نہیں مانیں گے، بات وہ مانیں گے جو امام حسین نے ہمیں عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو واقعہ کربلا کے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور مقصد حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔